اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کا بھی بڑا کمال تھا۔ صحابہ کرام کو تکلیف اور مشکل ہوتی تو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش آتے اور اللہ کا نبی مشکل حل فرما دیتا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ حضور کا صحابی جس کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بازو پر تلوار لگتی ہے، بازو کٹ جاتا ہے اور اٹکنے لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کو نیچے دیا اور اس کو اپنے کندھے سے الگ کر دیا۔ جنگ ہوتی رہی، اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ صحابی رسول اپنا وہ کٹا ہوا بازو لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے حبیب جوان ہوں، عیب لگ چکا ہے، بازو کٹ چکا ہے، مہربانی فرمائے میرا بازو ٹھیک فرما دیجیے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے معاذ میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یا حکیم تھوڑی ہوں تیرا بازو ٹھیک کر دوں، لیکن وہ بازو جو کاندھے سے الگ ہو جائے، کافی دیر گزر جائے، اسے کوئی حکیم یا ڈاکٹر کے اندر یہ طاقت نہیں تو اسے ٹھیک کر دے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف لاب دہن کا یہ کمال تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے بازو پر اپنا لاب دہن لگایا اور اس کو اس کے کاندھے سے فٹ کر دیا، لگا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری دوسرے بازو میں تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا، لیکن جو بازو اللہ کے نبی نے اپنا لاب دہن لگا کر لگایا، کٹا ہوا بازو، تکلیف والا بازو، حضور کے لاب دہن کی برکت سے اس میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر 8 قلعے تھے خیبر کے، 7 قلعے جو کہ فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قلعہ قموس تھا، اس میں یہودیوں کا بہت بڑا سردار پہلوان مرہب رہتا تھا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی اور وہ قلعہ فتح نہ ہو رہا ہو۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے لیکن قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا کل جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اللہ کریم اس کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا۔ اب ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ کاش کل اللہ کا نبی جھنڈا مجھے دے اور میرے ہاتھوں میں خیبر کا قلعہ فتح ہو۔ ساری رات صحابہ کرام اسی سوچ میں رہے کہ کاش کل اللہ کا نبی جھنڈا مجھے دے۔ صحابہ کرام کو نیند نہ آئی۔ صبح کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، تمام صحابہ کی نظریں میرے محبوب کے چہرہ انور پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اللہ کا محبوب کب اس خوش قسمت صحابی رسول کا اعلان فرماتا ہے جس کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لب ہے مبارک کو جنبش ہوئی، موتیوں جیسے دانت ظاہر ہوئے۔ اللہ کا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابو طالب کا بیٹا کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں میں ممیریہ ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، درد کی شدت کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول پاتے، آنکھوں سے پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ علی کو لے آؤ۔ جا علی، علی آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں، فبصق فی عینیہ، اللہ کے نبی نے اپنا لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضور کے لاب دہن کا علی کی آنکھوں میں جانا تھا اور علی فرماتے ہیں کہ علم بھی وجع، مجھے ایسے لگا کہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہی نہیں تھی، اور اللہ کے محبوب نے انہیں جھنڈا دیا اور انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابی آتا، مشکل لے کر آتا، تکلیف لے کر آتا، تو اللہ کا محبوب ان کی مشکل حل کر دیتا، تکلیف دور فرما دیتا۔ یہ میرے محبوب کے لاب دہن کا کمال تھا کہ وہ تکلیف جو جاننے کا نام ہی لیتی تھی،
اور حضور کے لاب دہن کی برکت سے وہ بیماری چلی گئی۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھے پہلے ایسا لگ رہا تھا کبھی تھی ہی نہیں۔ اسی طرح حضور کے صحابی تھے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے والد کہیں جا رہے تھے تو ان کا پاؤں زہریلے سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا، انڈے پھس گئے، اور اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے بالکل سفید ہوگی، پتھر کی طرح ہوگی، ان کی بینائی روشنی چلی گئی۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے پاؤں زہریلے سانپ کے انڈوں پر پڑے جن کے اثر کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہوگی، روشنی چلی گئی، آپ مہربانی فرمائیں ان کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اب میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب کیا میں کوئی ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن نکالا، حضرت حبیب کے والد کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یعنی ان کی آنکھیں تو ویسے سفید تھی لیکن روشنی اتنی تیز تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی عمر 70 سال تھی اور اس عمر میں بھی وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں دوستوں، پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل ہوتی، جب کوئی پریشانی ہوتی، وہ اور کہیں نہیں جاتے، اللہ کے نبی کے دروازے پر آتے، اپنی مشکلیں پیش کرتے، اللہ کا نبی ان کی مشکل حل کر دیتا۔ اسی طرح میرے محبوب نے اپنے لاب دہن کو حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈالا، ہانڈی جوش مارنے لگی، آٹے میں ڈالا، چند صحابہ کرام کا کھانا کئی سو صحابہ کرام نے کھایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اپنا لاب دہن کنویں میں ڈالا تو وہ کنواں جوش مارنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاب دہن کا کمال تھا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا کیا کمال ہوگا کہ لاب دہن کی برکت سے مریض صحت مند ہو جاتے، کٹے ہوئے بازو جڑ جاتے، نکلی ہوئی آنکھیں بن جاتی، سفید آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور سالن میں پڑے تو وہ جوش مارنے لگے، کنویں میں پڑے